کیا کیا جفا کی، نہ شے کی ہوئی آل مشکل کشا کی، نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی، عبادت خدا کی، رہے ہاتھ چکی سے مجروح دونوں، یہ حالت تھی مخدوم آسیہ کی۔ یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت، کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی، میرے سر پہ للہ رہنے دے اس کو، کہ یہ کہنا چادر ہے خیر النساء کی۔ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ، وہ اب دن کو محتاج ہے ایک ردا کی۔ نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب، لعینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی، سلامی لعینوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب، دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے، بیٹھا عرش سائے میں کس پاسباں، بیٹھا عرش سائے میں کس بارگاہ کے، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے، پروانہ فاخے کی نا شکایت غذا کی ہے، اذا فخت جدائی خیر الورا، اذا فخت جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان، آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان، فضا کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان، گھر سے ہوا جنازہ پیغمبر کا جب رواں، بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی مخدوم جہاں، ایک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیند، ایک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیند جہاں، دیکھا جو میں نے جھانک کے تو آنکھ بند ہے، آواز آہا کی دل سے بلند، آواز آہا کی دل سے بلند ہے، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو غلاموں پہ رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں
بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کا سب ایک طرف حضور کے بھی پیار کا ہم سائیاں یہ کہتی ہیں عاشق پدر دیدار مصطفیٰ ہے موقف ہے حشر پر ان کے عوض تو اپنی زیارت سے شاد کر حجرے میں پیٹتی تھی یہ کہہ کر وہ نو حجرے میں پیٹتی تھی یہ کہہ کر اب میں ہوں اور ہر ایک حقارت ہے صاحبو بابا موئی کی خاک زیارت ہے بابا موئی کی خاک زیارت سے آ کر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سو کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکا سر منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر دینے لگے پیام عرب شاہ روبر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں پہ گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں خواب میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگو خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدارے کام مجھے کیا مدے بابا سدارے کام مجھے کیا مدے حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر بیت الحزن بنایا بقی میں جلد تر لکھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کے ہر شہر وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نو وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نو شاہ نجف چراغ جلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کے سوگوار پیمبر کو لا سمجھا کے سوگوار پیمبر کو لاتے تھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لا فتح مطبخ ہے گرم آرو جو ہے کندہ ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو ململ کے دست پا پھیلا رہے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا پھیلا رہے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا
پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج، اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج ہے۔ بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دلا دیا کہ پریشان تھا، نہلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، کرتے بھی دھوئے قوت بھی کل تک کا دے چلی، سہرا نہ دیکھا ایک ہی ارمان لے، سہرا نہ دیکھا ایک ہی ارمان لے چلی۔ ناگاہ فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضیٰ گئے مغزون خستہ حال، حجرے میں باپ کے گئی خاتون خشک سال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوال، کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، پانی ہمارے غسل کو لاؤ لباس، پانی ہمارے غسل کو لاؤ لباس، حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجئی سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو حوروں نے پھر بہشت میں برپا یہ غل کیا، پیٹو خزانے شمع پیمبر کو گو، پیٹو خزانے شمع پیمبر کو گو کیا، تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورک کے منہ پر مردے کے زینب لپا، مورک کے منہ پر مردے کے زینب لپا یہ کربلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو، بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار، پھرنے لگی کنیزیں جنازے کے آس پاس، جو کربلائیں بیٹوں نے لی بحال یاس، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس، نزدیک ہے وقت کے شیعہ بے، نزدیک ہے وقت کے شیعہ بے، باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آئی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی، سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں،
کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیم جہاں، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یقین، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یقین، اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہونے لگے وداع یہ کہہ کر وہ دردمند عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، یوں کانپی فاطمہ کے کھلے سب کفن کے بند، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، قبر رسول پاک باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے میل، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے میل گئی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں، وہ یہ کہ نئی انتظامیہ جس کو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں چارج مل جائے گا فزیکل اور ڈاکومنٹڈ جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ مل جائیں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پیشتر کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، صرف آپ کی خدمت میں مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ ادارے کو آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، اور ماضی میں جو کچھ بھی آپس کے اگر کوئی اختلافات تھے اور مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، ہم اس عزاخانہ زہرا کے اور اس عزاداری کے ماننے والے، عزادار اور محبت آل محمد رکھنے والے ہیں، اور اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ عزت و احترام، اتحاد، محبت و اخوت ہمارے درمیان میں پائی جائے۔ جب تک یہ ہے تو انشاءاللہ جس قدر مسائل یا ہرڈلز ہیں وی ول اوور کم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مومنین کے جذبات کو اور مومنین کے جو کنسرنس ہیں جس طرح سے انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے پاسٹ میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح رہے گا۔ خاص طور سے میں اپنے سینئرز سے جن کی محنتوں کی وجہ سے اس ادارے کو دوام ملا اور آج ہم اس قابل ہیں کہ اس عالی شان عمارت میں موجود ہیں، ہماری حتی المقدور کوشش یہ رہے گی کہ اس کا جو مورگیج ہے جتنا جلد ہو سکے اس کو پے کیا جائے، اور وہ تصرفات کہ جن میں کمی کی جا سکے یقیناً کی جائے گی، مگر ہمارا ہدف مورگیج کو پے کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے قابل قدر بات جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی مذہبی ادارے کے لیے عالم کا وجود اور اس کی موجودگی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی شان بڑھتی ہے۔ ہم جناب مولانا فاروق قلیتہ علی صاحب کو اپنے بھرپور تعاون اور ان کی سرپرستی کا عہد کرتے ہیں
اور جس قدر علماء اس ادارے میں آ کر اپنے علوم سے ہمیں فیضیاب کرتے ہیں، اور یہ ہمیں انتہائی فخر سے کہنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی وہ لک فارورڈ کہ مولانا قبلہ جناب محمد مرزا اطہر صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں، مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش یہ کیجیے گا کہ جس قدر ممکن ہو سکے جن لوگوں کی ممبرشپ کرنٹ نہیں ہے، کم از کم وہ ممبرشپ اپنی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عطیات سے نوازیں۔ اور میں اسی کے ساتھ مولانا قبلہ جناب کو زحمت ممبر دیتا ہوں۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کے رجس کو دور رکھے گا، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں نے کل جو عرض کیا تھا، محض ذہن سلسلہ کلام سے جڑے رہیں، اس لیے دو جملوں میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ کل کی مجلس میں دو باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ ایک یہ کہ آیہ تطہیر کے سلسلے میں کانٹروورسی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 14 معصومین کے لیے یہ آیت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ رسول کی بیویوں کے لیے ہے، لیکن دونوں فہرستیں جو بیویوں کے لیے مانتے ہیں ان کی فہرست میں بھی، اور جو اماموں کے لیے مانتے ہیں ان کی فہرست میں بھی جناب سیدہ کا نام نامی مشترک ہے، وہ کامن ہے، ان کی فہرست میں بھی یہ نام ہے اور ان کی فہرست میں بھی یہ نام ہے۔ ایک بات تو یہ کہی تھی، اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی
کہ رسول اللہ کی اولادوں کے سلسلے میں بھی کانٹروورسی ہے. کچھ لوگ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں بتاتے ہیں، کچھ لوگ 1 بیٹی بتاتے ہیں. تو رسول اللہ کی اولادوں کی جو فہرست ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے. ایک فہرست نہیں ہے، 2 فہرستیں ہیں، لیکن دونوں فہرستوں میں جناب سیدہ کا نام مشترک ہے، وہ کامن ہے. جو لوگ 4 بیٹیاں بتاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 1 بیٹی جناب سیدہ بھی تھیں اور 3 بیٹیاں اور تھیں. اور جو لوگ 1 بیٹی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ ہی 1 بیٹی تھیں اور دوسری بیٹیاں رسول اللہ کی نہیں تھیں. وہ بیٹوں کی فہرست جو ہے وہ مشترک ہے، وہ سب مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں. تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کی تھی. یہ کل کی مجلس کا خلاصہ ہے اور یہ کل کی مجلس کی سمری ہے، جو بھی کہہ لیجئے آپ، کہ یہ 2 باتیں ذہن میں رہیں کہ جناب سیدہ تمام مسلمانوں کے نزدیک صاحب آیہ تطہیر ہیں اور جناب سیدہ تمام مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں. اب جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ بیان مجھے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. کل کی پوری اس تمہید کے بعد جو میں نے آپ کو سنائی، آج کی مجلس میں مجھے جو کچھ بھی عرض کرنا ہے وہ عرض کرنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روایتی انداز میں اس واقعے کو بھی پڑھ دیتے ہیں جناب سیدہ کے، جس طریقے سے اور بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات، بہت سے مظالم اور بہت سے معاملات پڑھے جاتے ہیں، ویسے یہ معاملہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے کہ جو جناب سیدہ کے ساتھ رسول اللہ کے بعد حالات پیش آئے وہ بھی ایک روایتی انداز میں پڑھ دیے جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت غور طلب مسئلہ ہے. اور اس کو روا روی میں اور جلدی میں اور روایتی انداز سے پڑھ کے، یا اس کے اندر بھائی یہ تو کوئی کانٹروورشل معاملے ہیں اور مولوی پڑھ دیتے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں چاہیے ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کانٹروورشل چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے، اس کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے. اور جتنا آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے. اور ہم نے جتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے دونوں فرقے، اتنا یہ آپ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سیاست کا ایک جال ہے کہ جس کے اندر اہم مسائل کو غیر اہم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اس سیاست کے جال کو سمجھیے جس کے اندر 1400 برس سے اسلام گرفتار ہے. 1400 برس سے اسلام اس سیاست کے جال میں گرفتار ہے، جہاں کچھ طلسم بنا کے رکھے ہیں محض اس لیے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے اور اپنا مقصد حاصل کیا جائے. استعمار، حکومت، بڑی طاقتیں ہمیشہ کچھ طلسم اپنے پاس رکھتی ہیں اور اس سے عوام کو بہکایا کرتی ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے اور آج بھی ہے. چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے بعد جو بھی سیاست اسلام میں کھیلی گئی اس کے اندر یہ پورا طلسم موجود ہے. کچھ ہستیوں کے گرد احترام کے حالے کھینچے گئے، کچھ زمانوں کو بڑا معتبر و متبرک بتایا گیا، کچھ شخصیتوں کو احترام کے دائرے میں لا کے مکہ مدینہ بنا دیا گیا. یہ سارے کھیل اسلامی سیاست نے کھیلے اور اسی لیے کھیلے کہ عوام سوچنے نہ پائیں. کچھ ان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو بیکار کر دیا. ان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو بیکار کر دیا. یہ جو طلسم ہیں ان کے کچھ نام ہیں، سمجھے آپ؟ یہ جو طلسم بنائے ہیں ان کے کچھ نام ہیں. ایک نام ہے اس کا صدر اول. ایک نام، میں آپ کو نام سنا رہا ہوں. ایک نام ہے اس کا صدر اول.
ایک نام ہے اس کا خلافت راشدہ، ایک نام ہے اس کا صحابیت، ایک نام ہے اس کا زوجیت رسول. سمجھے آپ؟ ایک نام ہے اس کا امت. یہ سارے طلسم ہیں، یہ جادو ہیں جس کے اندر آ کے آدمی کو کچھ کا کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، حقیقتوں سے دور ہو جاتا ہے، سچائیوں سے بہت دور نکل جاتا ہے. کبھی ٹھنڈے دل سے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، سنجیدہ لوگ ہیں آپ لوگ، زندگی کی اونچ نیچ سے واقف ہیں، تو اس سے بھی واقف ہونے کی کوشش کیجئے، اس سے بھی واقف ہونے کی کوشش کیجئے. ناسمجھ لوگ نہیں ہیں. کم از کم یہاں جو مجمع ملتا ہے ایسے ملکوں میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایسے ٹھکانوں پر، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، جد و جہد کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی زندگی ایک اسٹرگل کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ زندگی کی اس گرمی کو نہ دیکھے ہوئے ہوں، لیکن آپ تو دیکھے ہوئے ہیں. آپ کو تو یہاں تک پہنچنے میں جتنا زندگی کا تجربہ ہوا ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھولے بھالے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کیا ہے. بھولے بھالے ہوتے تو یہاں تک آتے نا. اگر بالکل بھولے ہوتے تو جس گاؤں میں پیدا ہوئے اسی میں ہوتے، یہاں تک نہ آتے. تو بھولے تو نہیں ہیں آپ، ہیں تو سیانے. بھولے تو نہیں ہیں تو سیانے. اب رہ گیا یہ کہ اپنے معاملے میں خالی سیانے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں بھی سیانے ہیں، یہ دیکھنا ہے. لیکن یہ تصور کہ صاحب بھولے والے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، تو بھولے والے سیدھے سادے نہیں ہیں ہوشیار اچھے خاصے اور سیانے لوگ ہیں. تو یہ عالم اسلام میں جو معاملات ہیں، جو طلسم بنائے ہیں، وہ تب دیکھیے اور سمجھیے کہ وہ کیا ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے اور ان کے اندر واقعیت کتنی ہے. صحابیت بے شک قابل تعریف ہے، ہم مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مانتے نہ ہوں یا احترام نہ کرتے ہوں یا عزت نہ کرتے ہوں، مگر کوئی سپر ہیومن چیز نہیں ہے، سپر ہیومن چیز نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی ہے کہ ایک طرف طلسم بنا کے رکھے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اور دوسری طرف کچھ تلواریں، کچھ چھریاں، کچھ خنجر ہمارے قتل کے لیے بھی اسی میں تیار ہیں. یعنی ایک طرف صحابیت قابل احترام ہے، اس کی واہ واہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ دوہری چال ہے اس کے اندر. یہ وہ ہیں جو نہیں مانتے، یہ وہ ہیں جو برا کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں. صحابیت یہ صحابیت کیا ہے؟ رسول اللہ پہلے نبی تھے کیا؟ ارے صاحب، آپ شرف صحبت رسول کو نہیں مانتے؟ ہاں کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں جو رسول کے پہلو میں آ کے بیٹھے؟ بھلا وہ اس سے کوئی غلطی ہوگی، بے ایمان ہوگا، وہ خراب ہوگا، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ رسول کی شرف صحبت کو نہیں مانتے؟ مطلب رسول اللہ پہلے رسول تھے کہ آخری رسول تھے؟ 1,24,000 رسولوں کے بعد سب سے آخر میں آئے نا. تو سارے رسول جو ان سے پہلے گزرے صحابہ سے محروم تھے یا صحابہ تھے ان کے؟
تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک صحابیت کا رول دیکھیے کیا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک صحابیت کا رول دیکھیے کیا ہے. آدم کے زمانے میں تو صحابی آبی تھے ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی نہیں تھے، لیکن آدم ہی کا ایک بیٹا قاتل نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی قربت کام نہیں آتی. حضرت آدم کے زمانے میں صحابیت آبیت تو تھی نہیں، مگر ایک بیٹا قابیل انہی کا تھا جو قاتل نکل گیا. اس کے بعد جناب نوح کا زمانہ آیا تو نوح کے لوگوں نے بھی نوح کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تاریخ گواہ ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ آیا تو ان کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تاریخ گواہ ہے. جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی معاملات بہت ڈیٹیل سے ملیں گے آپ کو کہ موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے، فرعون والے نہیں، بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ کو خون کے آنسو رلا دیے. کبھی کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھیں گے، کبھی گوسالہ پرستی شروع کر دی، مختلف طریقے سے پریشان حضرت موسیٰ کرتے رہے زندگی بھر. پھر جناب عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے متعلق بھی تفصیلات لکھے ہیں کہ وہ آخری رات جس کو سویرے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یا بقول عیسائیوں کے ان کو سولی دے دی گئی، وہ چند لوگ جو ان کے ارد گرد جمع تھے کہ کس طریقے سے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو معلوم ہے یہ تو صحابیت کی روایت ہے کہ وقت آخر نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تاریخ پڑھیے، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا. تو ہمارے حضور پہلے رسول تو تھے نہیں، پرانی ہسٹری بھی کچھ پڑھیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا رہا. اب اس کے بعد رسول اللہ کا زمانہ آیا تو قرآن مجید کے اندر آپ ان کا کیریکٹر دیکھ لیجئے کیا ہے. قرآن مجید سے جو ان کا کیریکٹر ہم کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، خراب لوگ بھی ہیں، قابل تعریف کیریکٹر بھی ہیں، قابل مذمت کیریکٹر بھی ہیں. وہ بھی ہیں جو رسول کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو رسول اللہ کو نماز میں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو حجروں کے پیچھے سے جا کے بے تکی آوازیں بھی دیتے ہیں، جو اپنی آواز رسول کی آواز پر بلند بھی کر دیتے ہیں، جو رسول کے سامنے آ کے بدتمیزی کے لفظ بھی بولتے ہیں. دونوں طرح کے کیریکٹر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہی ہے کہ سب اچھے ہی اچھے ہیں اور نہ یہ کہ سب برے ہی برے ہیں. تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے، اچھے بھی تھے خراب بھی تھے، نہ سب اچھے تھے نہ سب خراب تھے. ہاں رہ گیا جہاں تک رسول اللہ سے قریب ہونے کا شرف ہے اس کے ہم قائل ہیں. دیکھیے جہاں تک رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کا شرف ہے اس کے ہم قائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں قائل ہوں. ہماری بات سمجھیے کیا ہے، ہم صحابہ کو وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ جس کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے، اور وہ کسی کی عداوت یا محبت یا پارٹی بازی کی بات دیکھیے نہیں. وہ بالکل کچھ ریزن ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم نہیں دے سکتے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ضرورت کسی ایسے شخص کی تھی کہ جو قرآن و حدیث کی توضیح و تشریح کرے. یہ سامنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو رسول اللہ قرآن چھوڑ کے گئے اور جو ارشادات چھوڑ کے گئے جن کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ان کو ایکسپلین کرنے والا ہو، کوئی ان کو بتانے والا ہو، کوئی ان کی وضاحت کرنے والا ہو. جب مسلمانوں کے مسائل الجھیں دین کے، شریعت کے، زندگی کے، تو وہ کوئی آدمی بتائے کہ اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس میں حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس میں رسول کا منشا کیا ہے، اس میں پروردگار کا منشا کیا ہے.
تو توضیح و تشریح اسلام کے لیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اماموں کو اپنے دربار سے تعلیم دے کے اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ رسول اور اللہ کے کلام کی توضیح و تشریح کریں۔ اماموں کا کام یہ تھا، جو ہم 12 امام مانتے ہیں اور اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور اللہ کے دربار کا پڑھا ہوا مانتے ہیں، اللہ کے مدرسے کا، تو وہ کسی کی ضد یا بحث میں نہیں مانتے ہیں۔ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے دین کو کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی جو اس دین کو دنیا کے سامنے ایکسپلین کر سکیں اور واضح کر سکیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے، قرآن نے جو یہ بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، حدیث میں جو یہ ارشاد ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور 100% ٹھیک بات ہم کو بتا سکیں۔ اسی لیے ہم ائمہ اثنا عشر کے قائل ہیں، 12 اماموں کے قائل ہیں۔ لیکن دنیا نے سیاسی نقطہ نظر سے اس چیز کو مناسب نہیں جانا۔ دیکھیے، خالی مذہبی تاریخ نہ پڑھیے، آپ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی پڑھتے چلیے، جب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر اصلیت کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے۔ ہم لوگ خالی ایک اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں، ریلیجس اینگل سے۔ آپ ریلیجس اینگل کے ساتھ اس کو پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھیے، جب پوری طرح بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہے، ورنہ پوری طرح بات آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دن میں بن سکتی ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دن میں بن سکتی ہے اور بالکل لیگل ہوگی، وہ انلیگل نہیں۔ بالکل لیگل ہوگی، انلیگل نہیں ہوگی وہ۔ ہم جس ملک کے باشندے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں 2-3 دن کے اندر گورنمنٹ چینج ہو گئی اور لیگل چینج ہوئی، انلیگل نہیں چینج ہوئی۔ دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ ہندوستان میں جو گورنمنٹ بدلی ہے وہ انلیگل ہے۔ جو وہاں کا قانون تھا اس کے حساب سے عوام نے اس پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا جو رول کر رہی تھی، دوسری پارٹی کو سپورٹ کیا، دوسری پارٹی کی میجارٹی آ گئی، تو وہ پوری حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی، دوسری حکومت آ گئی۔ یہ معاملہ 1 ہفتے کے اندر سب کچھ مکمل ہو گیا۔ تو 1 ہفتے کے اندر اتنے بڑے ملک کی گورنمنٹ تو تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن 1 ہفتے کے اندر آپ سڑک سے کسی آدمی کو اٹھا کے اس قابل نہیں بنا سکتے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو جائے۔ ساری دنیا کی لا فیکلٹیز کے ڈینوں کو آپ جمع کر لیجئے، پروفیسرز کو جمع کر لیجئے، اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے جو قانون کے ماہر ترین لوگ ہیں ان کو جمع کر لیجئے، اور ایک آدمی کو جو بالکل قانون نہ جانتا ہو کہ یہ 8 دن میں آپ اس لائق بنا دیجئے کہ چیف جسٹس کرسی پہ بیٹھ جائیے، وہ نہ بنا پائیں گے۔ اس لیے کہ تعلیم ایک مدت چاہتی ہے، ایک وقت چاہتی ہے۔ تو پرائم منسٹر بن سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر بھی، لیکن چیف جسٹس نہیں بن سکتا سال بھر کے اندر بھی۔ تو اسلامی قانون کی توضیح و تشریح کون کرے؟ اس کے لیے لیاقت چاہیے ہے۔ اسلام کا قائد کون کہلائے؟ اس کے لیے لیاقت نہیں چاہیے ہے۔ لوگوں نے رسول کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ تو بنا لی، لیکن توضیح و تشریح ہے اسلام کون کرے؟ ایسا آدمی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور کیجئے گا معاملے، توضیح و تشریح اسلام کون کرے؟ قرآن کو ایکسپلین کون کرے؟ حدیث نبوی کا مطلب کون بیان کرے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا منشا کیا ہے؟ یہ جو رسول نے ارشاد کیا ہے اس کا منشا کیا ہے؟ یہ ایسا آدمی ان کے پاس نہیں تھا جو وہ گھنٹہ بھر میں کسی کو بنا لیتے۔ ویسا آدمی مسلم معاشرے میں ایک ہی تھا، اور رسول اس کی نشاندہی کر کے گئے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور یہ اس کا دروازہ ہے، اور یہ دنیا جانتی تھی کہ یہی آدمی ہے، ان کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے،
رسول اللہ کے زمانے سے سب جانتے تھے کہ یہی آدمی ہے جو قرآن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، حدیث کے معنی بتا سکتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں کر یہ حل ہوگا، یہ سب یہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن سیاسی اعتبار سے ان کا اس جگہ پر بیٹھنا نہایت مضر تھا، اس لیے کہ اگر یہ قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے والی شخصیت بن کے یہاں بیٹھیں گے تو ہمیشہ حکومت کو ان کا تابع بن کے رہنا پڑے گا، ان کے انڈر میں رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جہاں یہ کہہ دیں گے کہ تم اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو وہیں ہمیں پلٹنا پڑے گا، جہاں یہ کہہ دیں گے یہ تو رسول نے نہیں کہا وہیں ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، لہذا یہ تو ہم پر بھی حاکم رہیں گے، تو ہم حکومت حاصل کر کے بھی محکوم رہیں گے اور یہ بے حکومت کے بھی حاکم رہیں گے۔ لہذا اس کا سیاسی حل یہ تلاش کیا گیا کہ یہ کہا کہ صحابہ جتنے ہیں سب مجتہد، یہ سیاسی حل ہے اس کا، اس لیے کہ اگر چند کو بنا دیا جاتا تو بقیہ ان کی مخالفت کرتے، اگر 8-10 آدمی اس میں سے سلیکٹ کر لیے جاتے تو بقیہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں جانتے، ان سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں، لہذا ان کا اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کرو، سب کو بانٹو، صحابہ سب مجتہد۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اجتہاد جو ہے اسلام میں اس کی وہ پوزیشن ہے جیسے امریکہ میں کسی کو گرین کارڈ مل جائے، سمجھے آپ، جہاں اس کو اجتہاد ملا وہ جس مسئلے میں چاہے وہ کہہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، قطع نظر اس کے کہ اسلام میں یہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہوا اس کے نتیجے میں جتنے فرقے پیدا ہونے کا امکان بن گیا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بنیادی طور سے ہم اس فلسفے کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیے وہ سیدھی بات ہے، اور میں کہتا یہ ہوں، ادھر کئی برسوں سے میں یہ بات 2-3 برس سے بہت وضاحت سے پڑھ رہا ہوں مجلسوں میں کہ دیکھیے طنز نہ کیجئے، سٹائر نہ کیجئے، انچھر بازی نہ کیجئے، اس سے لوگ بگڑتے ہیں، لیکن صاف صاف بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ہم اپنی شکایت صاف صاف آپ سے بیان کریں اور اس کے بعد بھی آپ بگڑ جائیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر نہیں کچھ۔ اگر ہم آپ صاف صاف کہیں کہ صاحب ہمیں آپ کا کل کا طریقہ پسند نہیں آیا، ہم نے آپ کو سلام کیا آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، ہمیں آپ سے بڑی شکایت ہے، تو اب اس میں تو بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی میل نہیں ہے، آپ غلط خیال کر رہے ہیں، یا آپ وجہ بیان کیجئے کہ بھائی میں اس وجہ سے آپ سے بگڑا ہوا ہوں اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں شکوہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ پر طنز کیا، میں طنز کر ہی نہیں رہا ہوں، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں صحابہ کو مجتہد نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا اس کا ریزن دے رہا ہوں۔ ریزن یہ ہے میرے پاس کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ حالت اسلام میں رسول کی زیارت کر لے، اور بعضوں نے کہا کہ ایک نماز بھی پڑھ لے، چلیے اس کو بھی مانے لیتے ہیں کہ ایک نماز بھی پڑھ لے رسول کے ساتھ، تو صحابی وہ ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کی ایک دفعہ زیارت کرے حالت اسلام میں، یعنی مسلمان ہو وہ، اور مسلمان ہوتے ہوئے رسول کی زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے ہمراہ پڑھ لے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مدینے میں 1 بجے اذان ہوتی تھی اور نماز ہوتی تھی، وہ آدمی 12:30 بجے آیا، دور کا رہنے والا تھا، آن کے رسول اللہ کے ہاتھ چومے بیٹھا، زیارت کی، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، 1 بجے اذان ہوئی، اس نے رسول کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، دعا وغیرہ پڑھی، 1:30 بجے اس کو اپنی بستی واپس جانا تھا، اس نے پھر ہاتھ چومے، کہا حضور اب مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر واپس جاؤں گا، زندگی رہی تو پھر آن کے قدم چوموں گا آپ کے، اور وہ دست بوسی کر کے حضور کی اور زیارت چہرے اقدس کی کر کے واپس چلا گیا۔ یہ اس ڈیفینیشن کے حساب سے صحابی ہے، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی زیارت بھی کی اور رسول اللہ کے پیچھے ایک نماز بھی پڑھی، تو اس کی صحابیت تو کنفرم ہے،
لیکن یہ 1 گھنٹے خدمت رسول میں حاضر رہا. مجھے اس کی عزت کی جائے اس پر اعتراض ہرگز نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو یونیورسٹی 23 برس رات و دن کھلی رہی اس کو صرف 1 گھنٹے اٹینڈ کرنے والے کو پوری ڈگری دے رہے ہیں آپ. یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ناانصافی ہے؟ معصوم ہم ان کو مجتہد نہیں مانتے، اسی لیے نہیں مانتے. بالکل سمپل معاملہ ہے، ان کو مجتہد نہیں مانتے. اب رہ گیا یہ کہ جہاں تک احترام کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ ان کا احترام نہ کیا جائے تو احترام کرنا چاہیے. دیکھیے میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، میں بالکل آپ کو جو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیے کیا معاملہ ہے. مثلا وہ صاحب جنہوں نے 1 گھنٹے رسول اللہ کی زیارت کی، اگر وہ اس وقت یہاں تشریف لے آئیں تو میں کہتا ہوں یہاں جتنے موجود ہیں بشمول ہمارے علماء کرام کے، یہ چاہیے کہ جائیں ان کے ہاتھ چومیں، ان کو عزت سے لائیں، اس صدر میں بٹھائیں. اس لیے کہ اس میں سے کسی نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے اور انہوں نے زیارت کی ہے. اس میں سے کسی نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے اور انہوں نے پڑھی ہے. لیکن وہ آن کے ابھی بیٹھے ہی تھے یہاں اور ہم لوگوں نے ان کو عزت احترام سے ہاتھ چوم کے بٹھایا تھا صدر میں کہ اتنی دیر میں ایک ایسے بزرگ آ گئے جنہوں نے 100 دفعہ رسول اللہ کی زیارت کی تھی. انہوں نے 1 دفعہ کی تھی، اب ایک ایسے صاحب آئے جنہوں نے 100 دفعہ زیارت کی تھی. تو ان کا کیا فرض ہے؟ ان کا کیا فرض ہے؟ ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا. ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا. ہم کہتے ہیں یہ پبلک ہی نہیں خالی ہے، ہمارے علماء بھی یہ بھی جا کے ہاتھ چومیں اور عزت و احترام سے ان کو لا کے بٹھائیں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں. اس لیے کہ انہوں نے زیارت رسول نہیں کی، انہوں نے زیارت رسول کی ہے. انہوں نے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی. لیکن وہ ابھی ٹھیک سے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ وہ بزرگ آ گئے جنہوں نے 100 دفعہ زیارت کی تھی اور 100 دفعہ نماز پڑھی تھی رسول کے پیچھے. تو ان کا کیا فرض ہے کہ جا کے ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو احترام سے لائیں. اچھا وہ ابھی بیٹھنے پائے نہیں تھے کہ ایسے بزرگ آ گئے جنہوں نے 1000 دفعہ زیارت کی اور 1000 دفعہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو 100 دفعہ والے کا کیا فرض ہے کہ وہ جا کے ان کو عزت و احترام سے لائیں اور صدارت کی کرسی ان کے لیے خود چھوڑیں. دیکھیے نا کہ میں تو تو یہ فرض ہے کہ نہیں کہ وہ ان کے لیے کہیں کہ آپ تشریف لائیے. میں تو 100 دفعہ کا ظاہر ہوں، آپ 1000 دفعہ کے ظاہر ہوں. اب وہ 1000 دفعہ والے ظاہران کے بیٹھے ہی تھے ابھی کہ ایک ایسے بزرگ آ گئے جن کی کوئی گنتی شمار ہی نہیں کہ کتنی دفعہ حضور کی زیارت کی. وہ رہتے ہی وہاں تھے، صبح زیارت کی، شام زیارت کی، دن میں زیارت کی، رات میں زیارت کی، دوپہر میں زیارت کی. 5 وقت کی نماز ہی وہاں پڑھتے تھے، مسجد النبی میں بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت حاضر رہتے تھے. اب گنتی شمار کی حد سے باہر ہے ان کا زیارت کرنا یا نمازیں پڑھنا. وہ آ گئے تو ان کا کیا فرض ہے کہ اب یہ ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو عزت و احترام سے لائیں. دیکھیں یہاں تک تو سب لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں مگر یہاں سے بھیڑ چھٹنے لگتی ہے. اب وہ آن کے بیٹھے ہی تھے جنہوں نے 1000 دفعہ نہیں کئی لاکھ دفعہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور کئی لاکھ دفعہ رسول کی زیارت کی. وہ آن کے بیٹھے ہی تھے کہ وہ آ گئے کہ جو رسول کی گود میں کھیلے تھے، رسول کے سینے پر سوئے تھے، رسول کے دوش پر بیٹھے تھے، جن کا گوشت رسول کا گوشت تھا، جن کا خون رسول کا خون تھا. تو ان کا کیا فرض ہے؟ اب یہیں سے لوگ پلٹنے لگتے ہیں جناب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اگر یہ کوئی بات نہ ہوئی تو وہ کوئی بات نہ ہوئی.
یہ ہے دیکھیں بالکل سمپل سادہ معاملہ ہے، اس کو یہ زندگی کا ایک حقیقت ہے. یہ فلسفہ احترام کوئی بڑا علمی عقلی کتابی نہیں ہے، زندگی کا فلسفہ. تو ہمارے پاس صحابیت کے معیار کو، صحابیت کو پرکھنے کے لیے ایک معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صحابہ اہل بیت سے اچھے ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اور جو صحابہ اینٹی اہل بیت رہے ان کا ہم مخالفت کرتے ہیں. یہ ہے، سمجھے آپ؟ ہمارے پاس جو معیار ہے ہمارے فرقے میں وہ یہ ہے کہ جو پرو اہل بیت صحابہ ہیں وہ ہماری نظر میں محترم ہیں، اور جو اینٹی اہل بیت صحابہ ہیں وہ ہماری نظر میں محترم نہیں ہے. بالکل کلیئر بات ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. صاف صاف بات ہے، دیکھیے کلیئر بات ہے ایک دم کہ جو پرو اہل بیت ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو اینٹی اہل بیت ہیں ان کو ہم نہیں مانتے. اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا ایک فلسفہ ہے رسول کے اقوال کی روشنی میں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 ہی آدمی ایسے ہیں جن کے لیے رسول نے لفظ منی استعمال کیا ہے. پوری دنیا میں 4 آدمی ہیں جن کے لیے حضور نے لفظ منی استعمال کیا ہے. منی مانے مجھ سے ہے، یہ منی مانے مجھ سے، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے منی، من اور یہ، سمجھے آپ؟ تو من کے معنی سے کے ہوتے ہیں، اور یہ جہاں لگ جاتی ہے وہاں میرے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو منی معنی مجھ سے، سمجھے آپ؟ تو 4 آدمی ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے، اور وہ 4 حدیثیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، جن میں ایک بہت سنی ہوئی ہے اور 3 ذرا کم سنی ہے، مگر سنی ہوئی سب کی ہیں. ایک حدیث ہے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. دوسری حدیث ہے فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے. تیسری حدیث ہے حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. اور چوتھی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث آپ کی بہت زیادہ سنی ہوئی ہے مجلسوں کی وجہ سے، لیکن یہ 4 منی ہیں. علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. یہ 4 آدمی وہ ہیں جو رسول اللہ سے ہیں. بقیہ سب جو ہیں وہ الگ الگ کے ہیں، رسول اللہ سے نہیں ہیں. وہ کسی نہ کسی جوائنٹ سے جڑے ہیں رسول اللہ سے، مگر رسول اللہ سے نہیں ہیں. اور ان کے لیے لفظ ہی دوسرا استعمال ہوتا ہے. اس میں ہم بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں ہیں، ہم بھی ہیں اس میں. ان 4 کے علاوہ 3 طبقے اور ہیں جو رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں: ازواج، اصحاب اور امت. امت میں ہم لوگ بھی ہیں، سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہیں، ہمارے بعد جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی ہوں گی، سمجھے آپ؟ تو یہ 3 رسول اللہ سے اور جڑے ہوئے ہیں: امت رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول. لیکن یہ کے جوائنٹ سے جڑے ہیں. ہاں، اب آپ دیکھیے اردو زبان ہے آپ کی، میں آپ سے اردو میں بولتا ہوں، آپ دیکھ کون سا جملہ صحیح ہے. آپ کسی امریکن کو اردو اگر پڑھا رہے ہوں تو کیا لفظ ہے، آپ اس کا کیا کریکشن کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول سے 4 صحابی وہاں بیٹھے تھے، یا رسول کے 4 صحابی بیٹھے تھے. کون اردو صحیح ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اس باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول کے 4 صحابی وہاں بیٹھے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یا وہ یہ کہے کہ جب میں اس باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا رسول سے 4 صحابی وہاں بیٹھے ہیں؟ کیا اردو صحیح ہے؟ اگر وہ کے لکھے تو ٹھیک ہے، اور اگر سے لکھے تو کریکٹ کیجئے کہ کے سے نہیں کے لکھو. جب رسول اللہ فلاں لڑائی میں تشریف لے گئے تو حضور کی 3 بیویاں ان کے ساتھ تھیں، یا حضور سے 3 بیویاں ان کے ساتھ تھیں؟ کیا صحیح ہے؟ کیا جملہ صحیح؟ اردو میں کیا صحیح ہے؟
کہ رسول کی 3 بیویاں ساتھ تھیں اس جنگ میں ان کے، یا رسول سے 3 بیویاں ساتھ تھیں اس جنگ میں؟ تو یہ ہے. اچھا ہم اپنے لیے کہیں ہم لوگ رسول کے امتی ہیں یہ صحیح ہے، یا ہم لوگ رسول سے امتی ہیں یہ صحیح ہے؟ ہم لوگ جو یہاں حاضر ہیں ہم سب رسول کے امتی ہیں یہ جملہ صحیح ہے، یا ہم سب رسول سے امتی ہیں یہ صحیح ہے؟ تو جملہ صحیح ہے کہ ہم رسول کے امتی ہیں. سے امتی اگر کوئی کہے تو غلط کہہ رہا ہے، وہ اردو صحیح نہیں لکھ رہا ہے. تو ہم لوگ جڑے ہیں رسول سے مگر کے جوائنٹ سے. اب کے اور سے کے جوائنٹ میں فرق یہ ہے کہ جب باہر کا کوئی جز لا کے جوڑا جاتا ہے تو کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے، جب اسی کے اندر سے نکلتا ہے تو سے کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے. اب دیکھیے میں زبان سے آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. یہ کیا صحیح ہے جملہ؟ اس کنویں سے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے یا اس کنویں کے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے؟ اب زبان میں دیکھیے کون سی زبان صحیح ہے؟ ایک کنواں ہے جس کے اندر سے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے، بہت ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلتا ہے. تو کون سی اردو صحیح ہے؟ اس کنویں کے بہت ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلتا ہے یا اس کنویں سے بہت ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلتا ہے؟ تو چونکہ اسی کے اندر سے نکلتا ہے تو کے جوائنٹ سے جڑے ہوتے ہیں وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، سے کے جوائنٹ سے جڑا ہوتا ہے وہ الگ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کیا ہے. تو یہ لوگ سے کے جوائنٹ سے جوڑے ہیں. حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، باقی کے والے ہیں. تو اس میں کے اور سے میں فرق ہے. یہ دنیا میں یہ 4 آدمی ہیں جن کے لیے منی ہے، اور صحابیت جب ترقی کر کے اپنے کلائمیکس پر پہنچی تو اس کو منا کا خطاب ملا. دیکھیے یہی کسوٹی بنے گی. بہت دور سے آئے تھے، بڑے مخلص صحابی تھے، اور جنگ خندق میں سب لوگ 5 ہاتھ خندق کھود رہے تھے اور رسول اللہ خود 10 ہاتھ کھود رہے تھے، اور رسول 10 ہاتھ کھود کے اسلام میں لیڈرشپ کا معیار معین کر رہے تھے کہ جو عوام سے دونا کام کرے وہ لیڈر ہوتا ہے، جو عوام کے بلبوتے پہ ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ 10 ہاتھ خندق کھود رہے تھے اور ہر مسلمان کے لیے 5 ہاتھ پر ڈے کا حساب تھا. لیکن سلمان باوجود اس کے کہ بوڑھے تھے اور ضعیف تھے اور کمزور تھے، مگر رسول کی تعصیب میں وہ بھی 10 ہاتھ خندق کھود رہے تھے. تو سلمان کا مسئلہ یہ تھا کہ سلمان کو زیارت رسول نصیب ہوئی ہے مدینے میں، مکے میں نہیں. حضور نے مدینے میں ان سے ملاقات کی اور یہ مدینے میں آئے خدمت سرور کائنات میں. تو مدینے والے جو تھے وہ انصاری کہلاتے تھے. انصار جنہوں نے رسول اللہ کے جو میزبان تھے، اور جو لوگ حضور کے ساتھ مائگریٹ کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، وہ مہاجر کہلاتے تھے. تو انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی مدینے میں ملے، یہ بھی مدینے میں ملے، ہم کو بھی شرف مدینے ہی میں ملا، ان کو بھی شرف مدینے میں ملا، لہذا یہ انصاری ہیں بیچارے. تو مہاجرین نے کہا نہیں، یہ کیسے انصاری ہیں؟ اب ہم اپنے گھر سے مائگریٹ کر کے آئے، اپنے علاقے سے مائگریٹ کر کے آئے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سب مکے ہی سے مائگریٹ کر کے آئے. تو یہ مہاجر ہیں، یہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے آئے، ہم اپنے وطن سے ہجرت کر کے آئے. تو انصار نے کہا کہ سلمان و منا، اور مہاجرین نے کہا سلمان و منا. اب دونوں ان کو اپنی طرف لا رہے تھے، اس لیے کام ان کا بہتر تھا، لہذا دونوں چاہتے تھے کہ یہ کریڈٹ ہمیں ملے. اب ادھر رسول اللہ گزرے تو دیکھا یہاں یہ بحث ہو رہی ہے. فرمایا بحث کیا ہے؟ تو انصاریوں نے کہا حضور یہ سلمان ہم میں سے ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سمجھائیے مہاجرین کو. مہاجرین نے کہا حضور ہماری بات سنیے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہم میں سے ہیں. تو رسول اللہ نے دونوں کو دیکھا، رسول رحمت ہے، کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے، اور سلمان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. لہذا مہاجرین کو دیکھ کے فرمایا لا منکم، تم میں سے نہیں ہے.
تم میں سے نہیں ہے. تو اب انصاریوں کا دل خوش ہوا کہ ہمیں ملیں گے یہ. جب ان میں سے نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیں ملیں گے. انصاریوں کو دیکھ کے فرمایا اللہ منکم, تم میں سے بھی نہیں ہے. اب سلمان بیچارے اکیلے رہ گئے, نہ ادھر میں نہ ادھر میں. فرمایا بل سلمان منا اہل بیت, سلمان تو ہم اہل بیت میں ہیں. چلیے تو معلوم ہے اہل بیت تک جانے کے لیے کسوٹی سلمان بنیں گے. سلمان وہ ہیں جو ہمیشہ در اہل بیت سے وابستہ رہے. اب جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے لیے قابل تعریف ہے, جو پورا نہ اترے گا وہ الگ. صلوات بھیج دیں محمد والے. تو ہم صحابیت کو نہیں مانتے ہیں, مطلب مجتہد نہیں مانتے. اور معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ جو احترام کرے آل رسول کا, اس صحابی کا ہم احترام کرتے ہیں, اور جو صحابی آل رسول کا احترام نہیں کرتا اس کا ہم احترام نہیں کرتے. یہ فلسفہ ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ جو ہم پہ الزام ہے, وہ زمانہ چلا گیا جب ان کی حکومت تھی اور گلے کاٹ دیا کرتے تھے, اور گلے کٹنے کے ڈر میں بھی ہم نے کبھی حق چھپایا نہیں. میسا میں تمار گواہ. لیکن ہماری بات نہیں آتی تھی عوام تک, ہماری بات آتی نہیں تھی عوام تک. وہ چارج جو ہم پر لگاتے ہیں لوگ, ہم بھی چارج لگاتے ہیں. ہم پر یہ چارج لگاتے ہیں کہ آپ رسول کے دوستوں کو غلط کہتے ہیں اور برا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس لیے برا کہتے ہیں کہ رسول کے دوست رسول کے خاندان والوں کو برا کہتے ہیں. اگر وہ برا کہنا چھوڑ دیں رسول کے گھر والوں کو تو ہم ان کو برا کہنا چھوڑ دیں. آپ فلسفہ سمجھیے کیا ہے. دیکھیے میری طرف متوجہ رہیے گا. میں جو آپ کو اتنے دیر سے کل سے سنا رہا ہوں تمید, میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی منزل تک بات پہنچ جائے کہ ہر بچے کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے کہ یہ کیا ہے. ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم رسول اللہ کے اصحاب کا احترام نہیں کرتے, اور کیسے بے دین ہیں اور کیسے خراب ہیں یہ لوگ کہ جو رسول کے پہلو میں بیٹھنے والوں کی عزت نہیں کرتے اور ان کا مرتبہ نہیں سمجھتے. بھلا رسول کے پہلو میں بیٹھ کے کوئی خراب ہو سکتا ہے؟ بھلا رسول کے پہلو میں بیٹھ کے کوئی خراب ہو سکتا ہے؟ یہ بے دین لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں جو رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے والوں کی عزت نہیں کرتے. ہم یہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بے دین ہیں, بے ایمان ہیں, مشرک ہیں جو رسول کے خاندان والوں کا احترام نہیں کرتے. ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم رسول کے دوستوں کو غاصب کہتے ہیں. ہم بلیک اینڈ وائٹ میں پروف پیش کرتے ہیں. ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ رسول کی بیٹی, رسول کا داماد اور رسول کے دونوں نواسے جس چیز کو حق کو ثابت کرنے کے لیے آئے, صحابہ نے اس کو نہیں مانا. نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے رسول کی بیٹی کو, رسول کے داماد کو, رسول کے دونوں نواسوں کو سچا نہیں مانا, بلکہ یہ خیال کیا کہ ایک جائیداد کے لیے جھوٹا دعویٰ لے کے آئے ہیں. چونکہ صحابہ رسول کے خاندان والوں کو جھوٹا کہتے ہیں, اس لیے ہم ان کو جھوٹا کہتے ہیں. اب غور تو کیجئے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑا غور طلب ہے کہ صحابیت کا طلسم بنا دیا آپ نے, اور اس کے بعد جو چاہا کیا, کھلی چھوٹ ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور اس کے اندر جناب والا یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے اور یہ زور ہے خدا کی قسم کہ اپنے لوگ بگڑے جاتے ہیں. جناب یہ جھگڑے والی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, جناب یہ کانٹروورشل باتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ کہے کہ جھگڑے والی باتیں, بھائی آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ مولوی جھگڑا کراتے ہیں, یہ مولوی جھگڑا کراتے ہیں.
ایک کھوکھلا نعرہ دیا جاتا ہے ارے صاحب اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے. کہے کے لیے ہونا چاہیے؟ نان مسلموں کو قتل کرنے کے لیے؟ بھائی کیوں؟ کہے کے لیے ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ تمام انسانوں میں کیوں اتحاد نہیں ہونا چاہیے؟ خالی مسلمانوں کی قید کیا ہے؟ سارے ہیومن بینگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں؟ خالی مسلمانوں میں کیا خاص بات ہے؟ بعضی لفظیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کاغذ کے پھول ہیں، تو کاغذ کے پھول جو ہے وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ چاہیے اس سے عطر نکال لیجئے تو نہیں نکلے گا. یہاں سے وہاں تک پورے گلاب کے پھول سجے ہوئے ہیں، سب وہ کاغذ کے ہیں. تو بنا کے کاغذ کے یا پلاسٹک کے پھول لے آئے وہ، تو وہ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ڈیکوریشن کے حق میں اچھے ہوتے ہیں. لیکن آپ چاہیے کہ ان پھولوں سے عطر نکال لیجئے تھوڑا سا، تو آپ کو ایک قطرہ بھی عطر کا نہیں ملے گا کاغذ کے پھولوں سے. تو سینکڑوں نعرے ہمارے یہاں بھی ایسے رائج ہو گئے ہیں. معاف کیجئے گا، دیکھیے میں کسی پرٹیکولر پرسن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جو بات بولے اس کا فرض ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بولے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. صاحب اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، کون کہتا ہے نا، لیکن کوئی ایجنڈا ہے اس کا. اتحاد کاہے میں ہوگا؟ عقائد میں ہوگا. تو آئیے علی ولی اللہ پر اتحاد کر لیں. ہاں یہ کیسے؟ ہاں ارے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتحاد کا ہے پھر عقائد میں اتحاد ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا صورت ہوگی؟ کون کتنا پیچھے ہٹے گا؟ کون کتنا آگے بڑھے گا؟ اعمال میں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ وضو وہ ہماری طریقے سے کر لیں، نماز ہم ان کے طریقے سے پڑھ لیں، کچھ تو ہو. کوئی راستہ تو نکلے. آپ سوچئے تو صحیح، یہ چیزیں جو ہیں یہ خالی زبانی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ لوگ بیچارے بڑے، یعنی افسوس کی بات مجھے لگتی ہے کہ بعض لوگ اپنے کو بہت ہی قابل بھی سمجھ کے باتیں کرتے ہیں. ذرا کپڑے اچھے پہن لیے اور ذرا سا ہو گئے تو سو کارڈ انٹلیکچوئلز، ارے جناب منہ ٹہلا کر کے. کیسی بات ہے یہ؟ آپ سوچئے تو صحیح، کہاں کیا کچھ دماغ استعمال کیا، کچھ سوچا؟ عمل میں اتحاد ہوگا، کہے میں اتحاد ہوگا؟ امت میں، ملت میں اتحاد ہو. کس سے اتحاد ہو؟ قاتلوں سے، ظالموں سے، دہشت گردوں سے، سیدہ کا گھر جلانے والوں سے، حسین کو مار ڈالنے والوں سے؟ کس سے اتحاد کر لیں بھائی؟ بتائیے تو صحیح. تو عقائد میں جو جہاں ہے وہیں رہے گا، عمل میں جو جہاں ہے وہیں رہے گا، نظریات میں جو جہاں ہے وہیں رہے گا. اب خالی یہ طلسم اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہم پر آپ زبردستی کریں کہ دیکھیے صدق نہ پڑھیے اتحاد کے خلاف ہے، دیکھیے غدیر نہ پڑھیے اتحاد کے خلاف ہے، دیکھیے نہ پڑھیے اتحاد کے خلاف ہے. یہ طلسم خالی یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ. خالی اتنی سی اتنا سا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے ہوشیار لوگوں کی کہ ہمارے بچے ناواقف رہ جائیں. تھوڑا سا ریاض کر لو ایک دو جنریشنز کے اوپر، باقی اس کے بعد تو پھر ان کی اگنورنس کا فائدہ اٹھا کے جو چاہو سمجھوا.
آپ سوچیے، مطلب یہ کہ مجھے وہ نہیں، جھگڑا نہیں ہے کسی سے، مگر سوال یہ کہ پالیسی جو ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے آپ کا، وہ ہمیں سمجھائیے۔ رہ گیا جہاں تک کو ایگزسٹنس کا سوال ہے یا آپس میں مل جل کے رہنے کا سوال ہے، اس کے لیے خالی مسلمان ہی کا کیا مسئلہ ہے؟ سب کے ساتھ رہیے، اسلام سب کے ساتھ جیو، جینے دو کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ یہ تحریکیں بچکانہ تحریکیں ہیں، یہ ترکیبیں ناسمجھی کی ترکیبیں ہیں۔ اس میں ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہے ایسا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ لڑواتے مولوی ہیں، مولوی نہیں لڑواتے ہیں، یہ بزرگان اسلام لڑے ہیں جو مولوی لڑوا رہے ہیں۔ یہ اس کا اثر ہے جو آج تک آ رہا ہے۔ ہم کب لڑوا رہے ہیں؟ ہم نے کس کو لڑوا دیا؟ ہم نے کس کو لڑوا دیا؟ یہ فدق والا جھگڑا ہم نے کروایا تھا جا کے؟ وہاں بزرگوں میں جھگڑا ہوا تھا جس کا اثر آج تک آ رہا ہے۔ یہ جمل و صفین ہم نے لڑوا دی لڑائی وہاں جا کے۔ بھئی دونوں طرف کے بڑے بڑے لڑے تھے جس کا اثر آج تک آ رہا ہے۔ تو ان سے کہیے، ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہاں سمجھائیے جا کے، اتحاد کیجئے آپ لوگ، یہاں تک اثر آ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ جو کہتے ہیں حضرت 1400 برس پرانا واقعہ، کیا ضرورت ہے آپ کو آپ چھوڑیں؟ یہ فدق وغیرہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم میرے دل سے پوچھئے، میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں، خط آتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں۔ اس سے کیا ضروری ہے کہ آپ پڑھیں؟ 1400 برس پرانا واقعہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کی پراپرٹی کو چھین لے، ہم کہیں جو ہونا تھا ہو گیا، تو ہم دیکھیں کتنا بڑا دل ہے آپ کو۔ آپ کی پراپرٹی کو چھین لے تو ہم جانے کہ آپ کہیں جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور 1400 برس پرانا واقعہ ہے، یہ بھی فریب ہے۔ 1400 برس پرانا واقعہ بے شک ہے، مگر ہم پر تو آج اثر کر رہا ہے۔ ہم پر تو آج اثر کر رہا ہے تو بے شک 1400 برس پرانا واقعہ، لیکن ہم پر آج اثر کر رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس مسئلے کو کہ یہ ہے کیا؟ اچھا 1400 برس پرانا واقعہ، اس کو لے کے آپ کیوں بیٹھ گئے؟ ہم کو نہ ستائے تو ہم نہ بیٹھیں۔ جب ہم کو روز ستا رہا ہے تو ہم روز پڑھ رہے ہیں اسے۔ اب کہیے آپ کو کہاں ستا رہا ہے آج؟ ارے ابھی ستایا ہمیں۔ یہاں معصوم امام بارگاہ میں داخل ہونے کے بعد ستایا ابھی۔ میں ٹھہرا ہوں شہاب بھائی کی یہاں، ان کا گھر یہاں سے بہت دور ہے، یہاں تک آنے میں قریب 40-45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہاں سے چلا تھا اس وقت مغرب کا وقت نہیں آیا تھا، تو گھر سے وضو کر کے نکلے، نماز یہاں آ کے پڑھی، ممبر کے اوپر آن کے بیٹھ گئے، وہیں سے نماز پڑھ کے آئے، یہاں کے ممبر پر بیٹھ گئے۔ تو یہیں کے اوپر جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، 1400 برس پرانے مسئلے نے ستایا کہ یوں پڑھیں کہ یوں پڑھیں۔ عزیزان گرامی، یہ فدق جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، یہ فدق جو ہے یہ سنگ میل ہے، یہ اسلام میں لینڈ مارک ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے ایک نمونہ قائم ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے اٹھنے کے چند دنوں کے اندر، مہینوں کے نہیں کہ جو آپ کہیں کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہو گیا اور حکومت کا یہ انفلوئنس ہو گیا۔ ایک فریب یہ بھی دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ صاحب فلاں معاملے میں وہ بنی امیہ کا انفلوئنس تھا تو جو کچھ کوڑا ہے جا کے پھینک دو ادھر، بنی عباس کے انفلوئنس میں یہ ہو گیا، اور وہ آٹومن ٹرسٹ کا زمانہ تھا، وہ یورپ سے قریب تھے، وہ ادھر کے انفلوئنس میں یہ ہو گیا، اور ادھر 100-150 برس کے اندر جو کچھ ہوا مسلمانوں میں وہ انگریزوں نے لڑا دیا۔
سمجھے آپ؟ وہ انگریزوں نے لڑوا دیا. ارے تو رسول اللہ کے 75 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر کون سے انگریز آ گئے تھے وہاں؟ مسجد النبی میں یا کون سا بنی امیہ کا انفلوئنس آ گیا تھا، یا کون سا بنی عباس کا انفلوئنس آ گیا تھا، یا کون سا ایرانین انفلوئنس تھا، کون سا ٹرکش انفلوئنس تھا، کیا تھا اس کے اندر؟ آپ مجھے بتائیے. سب وہی تو تھے جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اور اس وقت ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف رسول کی بیٹی ہے، ایک طرف رسول کا صحابی ہے، بیچ میں ایک مسئلہ ہے. اب اس کے اندر یہ پہلا دن ہے، یہاں سے لائنیں الگ ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اب قیامت تک یا ان کو مانو یا ان کو مانو. ہم نے غور فرمایا ہم نے یا ان کو مانو یا ان کو مانو، دو میں سے ایک کو مانو. اور اسلام میں اس وقت سے لے کے آج تک 2 پارٹی سسٹم ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرے نے کلیم آج تک داخل ہی نہیں کیا. 1400 برس ہو گئے. بھائی لیڈرشپ کے لیے یا اصحاب رسول کا نام ہے یا اہل بیت رسول کا نام ہے، یا رسول کے خاندان والوں کو مانیے یا رسول کے دوستوں کو مانیے. تو فدق والا مسئلہ جو ہے وہیں سے جا کے 2 لائنیں الگ ہو رہی ہیں. چاہے سیدہ کو سپورٹ کیجئے، چاہے جنہوں نے سیدہ کو حق نہیں دیا ان کو سپورٹ کیجئے. چنانچہ مسلمان آج تک ان 2 نظریوں پر ہیں. جو سیدہ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اسلام اہل بیت سے لیتے ہیں، جو سیدہ کو اپوز کرتے ہیں وہ اسلام اصحاب سے لیتے ہیں. بالکل کلیئر مسئلہ ہے میاں، اس کے اندر کوئی الجھن ہے ہی نہیں. فدق کے مسئلے میں جو بی بی سیدہ کے سپورٹر ہیں وہ آج تک اسلام انہی کے خاندان سے لے رہے ہیں، اور فدق کے مسئلے میں جو خلیفہ صاحب کے سپورٹر ہیں وہ آج تک اسلام انہی لوگوں سے لے رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے عزیزان گرامی. اس کے اندر آپ کو، مجھ کو، ان کو جتنے بھی ہیں سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک کا مسئلہ ہے کہ ہم کو اسلام کس سے لینا ہے. ان دونوں میں سے ایک کو حق پہ ماننا ہے. جس کو جو حق پہ مانے گا اسی کو لیڈر مانے گا اور اسی سے اسلام لے گا. اگر وہ صحیح تھے تو ٹھیک ہے، ان سے اسلام لیجئے. اگر یہ صحیح تھے تو ان سے اسلام لیجئے. اس کے اندر نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں. اسی لیے بی بی نے خود جا کے احتجاج کیا. عزیزان گرامی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. دولت اہل بیت کے چاہنے والوں کی نظر میں کبھی اہمیت کی چیز حامل نہ بنی. اگر جناب سیدہ کے غلاموں کی نظر میں دولت اہمیت کی حامل ہوتی تو کب کے بک گئے ہوتے. لیکن نہ وہ مذہبیت کا طلسم ہمیں خرید سکا، نہ بنی امیہ کی دولت خرید سکی، نہ بنی عباس کی ستوت خرید سکی، اور نہ اس کے بعد سے کوئی بادشاہ ہمیں خرید سکا. ہم جناب امیر کے غلام ہیں، لہذا کسی امیر اور کسی دولت مند کے سامنے کبھی جھکتے نہیں ہیں. اور اردو میں ایک لفظ ہے فاقہ مست. تو فاقہ مست لوگ ہیں کہ فاقے میں بھی مست رہے، لیکن یہ کہ یہ مست جو ہیں یہ حب حیدر کی مستی ہے جو فاقے میں بھی آدمی کو بحال رکھتی ہے. اور الحمدللہ تمام چھوٹے بڑے کام انہی کی مدد سے چلتے ہیں. چنانچہ یہاں ابھی ماشاءاللہ یہ مجھے معلوم ہوا، بتایا گیا کہ یہ آرگنائزیشن جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ تنظیم اور یہ حسینیہ بھی فائنینشل کرائسس میں ہے اس وقت. لہذا میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا
کہ جس شخص کے امکان میں جو بھی ہو، اس سے بحث نہیں کہ کم یا زیادہ. بعض لوگ اس لیے شرماتے ہیں کہ یہ حقیر رقم ہم کہاں پیش کریں. کم یا زیادہ کی بات نہیں ہے، خلوص نیت ہونا چاہیے. خلوص نیت ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دربار کسی کا محتاج نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ معذاللہ امام باڑوں کے لیے، مجلسوں کے لیے، عزاداری کے لیے میں چندے کے لفظ کا قائل نہیں ہوں. یہ تو لاوارث میتوں کے لیے ہوتا ہے، فلاں کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہوتا ہے. یہاں تو جیسے بادشاہ کے حضور میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، شاہوں کو جیسے نظر گزاری جاتی ہے ادب سے ہاتھ پر رکھ کے کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف، اس طرح سے اگر کسی کے دل میں نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ ہے تو وہ امام بارگاہ کو نذرانہ پیش کرے. اس لیے کہ بادشاہ رعیت کے نذرانے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن نذرانہ پیش کر کے رعیت کا آدمی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کی رعیت میں ہیں، باغی نہیں ہیں. ہم بھی آپ کی رعیت میں ہیں، باغی نہیں. بس یہ مسئلہ ہے. اور عزیزان گرامی، دولت پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے یا کس کے پاس کم ہے، یا کون آدمی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں یا کون آرگنائزیشن ہے قوموں کے کہ جو اتنے ہیں، اس کی ہمارے کیا کوئی وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں 80,000 دینار لائے تھے خراسان والے. دینار سونے کا ہوتا تھا، 80,000 دینار لائے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم 80,000 دینار لائیں تو فرمایا وہ واپس کر دو، وہ پیسہ پاک نہیں ہے، وہ ہم نہیں لیں گے. جس کا ہے اس کو واپس کر دو، اس سے کہو کہ اس کو پاک کریں، جن کے حق ہیں وہ دیں. وہ ٹھیک نہیں ہے، پیسہ صحیح نہیں ہے. وہ جو لائے ہو وہ انہیں کو واپس کر دینا. کہنا انکار کیا ہے اور واپس کیا اور کہا ہے کہ جس کے حق ہیں اس کو دو، ہم نہیں لیں گے، پیسہ پاک نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو کہا وہ چلتے وقت تمہیں ایک بڑھیا نے 7 درہم دیے تھے، 7 درہم، 7 درہمز، 7 درہم. کہا وہ مجھے دے جاؤ، وہ مجھے قبول ہے. اور وہ گھبرا گیا. کہا جی ہاں مولا، یاد تو آئے مجھے، مگر کہیں گے نہیں میں سمجھ رہا ہوں تم بھول رہے ہو کہ رکھے کہاں ہے. پھر اس کے پورے کمرے کا لوکیشن بتا کے کہاں رکھے ہیں اس کو جگہ بتائی. کہاں وہاں سے لا کے نکال کے مجھے لا کے دو. اس سے منگوائے وہ 7 درہم اور لے لیے اور کہا جانا تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا موسیٰ بن جعفر نے قبول کی ہیں. حضرت نے قبول فرمایا. عزیزان گرامی، یہ معاملہ نہیں ہے. امام بارگاہوں میں ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہوتا کہ اپنا پیسہ لگا دے. جس کا پیسہ ادھر سے قبول ہونے والا ہوتا ہے اسی کو توفیق ملتی ہے. جس کا پیسہ قبول ہونے والا نہیں ہوتا اس کو توفیق ہی نہیں ملتی. یہ تو واقعات تاریخ کے ہیں. خیر آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہیں. کتابوں میں جو قصے لکھے ہیں وہ تو سبھی نے پڑھے ہیں. میں نے اپنی اتنی عمر کے سفر میں آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. حضرت عباس کے روضے پر ایک زری چڑھائی جا رہی تھی جو قبول نہیں ہوئی. 65 کا واقعہ ہے یہ. 65 کا واقعہ ہے. میری باقاعدہ جوانی تھی، مجھے یاد ہے 65 کا واقعہ ہے یہ. اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پیمائش کر کے بنی اور 2 دفعہ چھوٹی پڑی. آیت اللہ حکیم محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ تھا. وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہٹاؤ اسے، یہ قبول نہیں ہے اور ہم چڑھائیں گے. اور اس کے بعد جو آج ذریعہ مبارک ہے وہ وہی ہے جو آیت اللہ حکیم نے چڑھائی ہے. وہ وہی ذریعہ مبارک ہے جو آیت اللہ حکیم کی چڑھائی ہوئی ذریعہ ہے. تو عزیزان گرامی، درباروں میں یہ بہت بڑے دربار ہیں. دولت تو پیسہ اور یہ سب کیا چیز ہے، کچھ نہیں. لیکن یہ کہ قبول ہو جائے بس. تو مجھے بھی یہ گزارش کرنا ہے کہ جو حضرات اس سلسلے میں مدد کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، انشاءاللہ ان کو اجر آخرت میں ملے گا. اس لیے کہ یہ ایسے کام ہیں
کہ مان لو کسی کی ایک اینٹ بھی اس میں اگر لگی بھی ہے تو جب تک یہ عمارت رہے گی اور جب تک یہاں ذکر حسین ہوگا اور جب تک عزاداری ہوگی اس کا اتنا رائلٹی، اس کا ثواب اس کا اتنا بنتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا۔ یہ ہے حدیث رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا کہ خمسۃ فی قبورہم وثوابہم فی دیوانہم، 5 آدمی ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں رہیں گے مگر ان کا کھاتا کھلا رہے گا، ان کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، اور مسجد ہی کے ذیل میں سارے حسینی اور جتنے مذہبی تعمیرات ہیں سب آئیں گے۔ من کتب مصحفن، جس نے قرآن پاک لکھا اور اسی ذیل میں تمام مذہبی کتابیں آئیں گی۔ من غرس نخلن، جس نے درخت لگایا، درخت سے بھی انسان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں، پھل پھول سایہ یہ سب۔ وہ من حفر بیرن، جس نے کنواں کھودا، اس سے بھی یہ رفاع عام کے دیکھیے 2 کام بالکل خالص مذہبی ہیں، یہ 2 کام بالکل رفاع عام کے ہیں۔ اور 5ویں چیز بالکل الگ ہے، من خلف ابنا صالحا، جس نے ایک اچھا نیک لڑکا چھوڑا، اولاد کی تربیت۔ اس جز میں تربیت اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے 2 جز جو ہیں ان سے مذہب کی طرف اشارہ ہے، دوسرے 2 جز جو ہیں اس سے رفاع عام و انسانیت کی طرف اشارہ ہے، 5واں جز جو ہے اس سے اولاد کی تربیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمارا من خلف ابنا صالحا، جس نے اچھا نیک لڑکا چھوڑا کہ باپ نے تربیت کر کے اس کو اچھا نکالا، مذہبی نکالا، نمازی نکالا، روزہ دار نکالا، عزادار نکالا، اب وہ باپ کے مرنے کے بعد بھی ان سب کاموں میں ہے تو باپ کے نام عمل میں بھی ثواب جائے گا کہ بھئی تمہاری تربیت کا بھی اس پر اثر ہے، لہذا اس کے حصے میں اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، نہیں مگر یہ کہ اللہ باپ کو الگ سے اس کی نیکیوں کا ثواب عطا کرے۔ تو عزیزان گرامی ہے۔ اور ایک اعلان اور بھی کرنا ہے مجھے، اور وہ ہمارے ہادی بھائی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کل کہ ایک تو کوئی امام باڑہ ہے ان کے یہاں، تو یہ دعا کر دیجئے کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ درست ہو جائے، جو ان کے گاؤں میں وطن میں امام باڑہ ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق درست ہو۔ انہوں نے کہا یہ کہ ان کی کچھ خاص مرضی ہے کوئی جس طریقے سے بن جائے۔ اور دوسری بات انہوں نے مجھے متوجہ کیا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں جو گریو یارڈ ہے، قبرستان ہے، اس کے اندر اب جگہ بہت مختصر رہ گئی ہے اور صرف 30 قبروں کی جگہ باقی ہے۔ خیر میں تو دعا کرتا ہوں کہ 30 برس بھی ان میں ایک بھی نہ بنے اور سب زندہ سلامت رہیں، لیکن بہرحال دنیا عالم اسباب ہے تو یہ جگہ جو کمیونٹی کا سائز ہے اس کے حساب سے کم ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ متوجہ کر دینا قوم کو کہ بھئی اس کی توجہ دینا چاہیے کہ، تو یہ بات معقول ہے اور یہ جو ہے غور طلب بات ہے کہ کمیونٹی کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہاں مولانا فرما رہے کہ انتظام ہو رہا ہے، اگر انتظام ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنا تھی۔ انشاءاللہ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان کل ہوگی اور پھر پرسوں بھی انشاءاللہ حسینی میں وہ گفتگو یہی سلسلہ کلام جو ہے جاری رہے گا۔ لیکن آج تو صرف اتنی سی بات ہے کہ میں نے کل آپ سے 2 باتیں کہی تھیں، آج تیسری بات عرض کر دوں، اور یہ ایک دن کا موقع جو ہے رات بھر کا اور دوسرے دن کا یہ سوچنے کے لیے۔ کل میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ جناب سیدہ یقیناً صاحب آیہ تطہیر ہیں اور جناب سیدہ یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی ہے۔ آج مجھے جو بات آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب دربار میں بی بی تشریف لائی ہیں تو ان کو یہ 2 تحفظات حاصل تھے، یعنی وہ یقیناً صاحب آیہ تطہیر ہیں اور یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں۔ اب اس کے بعد جو کوئی چیز پیش کر رہی ہیں تو سامنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً آیہ تطہیر ان کے لیے ہے اور یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی ہے۔ تو اب ان سے جو گواہ مانگے جا رہے ہیں اس گواہوں کا جواز کیا ہے؟ اب جو ان سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں تو ان گواہوں کا جواز کیا ہے عالم اسلام میں؟ اس لیے کہ لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں صاحب اس سے تو اسلام کی بڑائی ٹپکتی ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن قانون سے بڑا نہیں ہے۔ تو یہی تو ہمیں بھی کہنا ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو قانون سے بڑا نہیں ہے۔
مسلمانوں سے یہی تو شکایت ہے کہ آدمی کو قانون سے بڑا بنائے دے رہے ہیں، یہی تو شکایت ہے کہ آدمی کو قانون سے بڑا بنائے دے رہے ہیں۔ میں نے تقریر کی، آپ نے کہا تھا صاحب ہم تحقیق کریں گے تو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ہر چیز کو اور جلدی سے مان لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی عادت تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے، قابل تعریف بات ہے، یہ کوئی مذمت کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم ذرا معلومات کر لیں، دیکھ لیں، اس کے بعد دوسرے دن میں آیا تو تاریخ لے آیا، میں نے کہا تاریخ میں لکھا ہے دیکھ لیجیے۔ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے تاریخ ہے، مگر تاریخ میں غلط بھی لکھا ہوتا ہے، صحیح بھی لکھا ہوتا ہے، ذرا ہمیں موقع دیے 2-4 دن کا، ہم اس کو دیکھ لیں، دیکھیں تاریخ صحیح ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن میں آیا تو میں حدیث لے کے آیا، میں نے کہا یہ حدیث بھی ہے میری سپورٹ میں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، آپ لے آیا در صاحب، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، قوی بھی ہوتی ہیں، گڑھی بھی ہوتی ہیں، اصلی بھی ہوتی ہیں، ذرا ہم دیکھ لیں کہ حدیثوں کی کس کیٹیگری میں آتی ہے یہ حدیث۔ لیکن چوتھے دن جب میں آیا تو میں قرآن کی آیت لیے ہوئے آیا۔ اب اگر آپ یہ فرمائیں کہ ذرا ہم دیکھ لیں یہ آیت معتبر ہے کہ نہیں، اب دیکھیے آپ حد سے بڑھے جا رہے ہیں، دیکھیے آپ گڑبڑ ہو رہی ہے بھائی، اب آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ قرآن کی آیت کی تحقیق کریں گے کہ یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے، تو پھر ہمیں آپ کے لیے تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا مسئلہ جناب سیدہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صداقت آیہ تطہیر ہے، یہ سمجھیے اس مسئلے کو۔ جناب سیدہ کا مسئلہ خالی جناب سیدہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صداقت آیہ تطہیر ہے، اور صداقت آیہ تطہیر مسئلہ صداقت قرآن ہے، اور مسئلہ صداقت قرآن مسئلہ صداقت اسلام ہے۔ بڑا دردناک معاملہ ہے، انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ فاطمہ کے ساتھ دنیا نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور رسول کی بیٹی جس طرح دنیا سے روتی بھی گئی، جتنے درد دل میں لے کے گئی، جتنی تکلیفیں اٹھا کے گئی، جتنے غم سہ کے گئیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول کے بعد کئی دن زندہ رہیں، اور زندگی کے ان دنوں میں آنسو تھے، فریاد تھی، نالہ واہ، گریہ ازاری۔ سچ پوچھئے تو رسول کے دنیا سے اٹھنے کے بعد سے لے کے آج تک اہل بیت پر مصائب کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ایک دن بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ اور مصائب کا سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک جاری ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک دن معصوم عالم نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ تو مولا علی سر جھکا کے بیٹھ گئے، کہا بے شک بنت رسول آپ صحیح فرماتی ہیں، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ کہا یا علی معلوم ہے کیوں فرمائش نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ بابا نے منع کر دیا تھا کہ کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا، ممکن ہے کہ علی کے امکان میں نہ ہو اس کو پورا کرنا، تو علی کو تکلیف ہوگی، تو تم علی کوئی اذیت کا سبب نہ بننا، اس لیے میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، اور آج بھی فرمائش نہ کرتی اگر مجھے یہ خیال ہوتا کہ ممکن ہے آپ اس کو پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن چونکہ یقین ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اس لیے فرمائش کرنی ہے۔ تو علی نے کہا بنت رسول بیان فرمائیے۔ کہا کہ میرے بابا کو جس پیرہن میں آپ نے غسل دیا تھا وہ پیرہن آپ نے کہیں رکھ دیا ہے، جو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں ہے، میں چاہتی ہوں وہ پیرہن آپ مجھے لا کے دے دیں۔ فاطمہ زہرا کی پہلی اور آخری فرمائش تھی، مولا علی رد نہیں کر سکے، سر جھکائے ہوئے گئے اور جا کے وہ پیرہن جہاں رکھا تھا وہاں سے نکال کے معصوم عالم کی خدمت میں پیش کیا۔ روایت بتاتی ہے بی بی نے اپنے باپ کی خوشبو اس پیرہن میں محسوس کی، کلیجے سے لگایا اور تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا۔
میں کہوں گا کیوں بی بی؟ پیرہن پہ خون کے دھبے تو نہ تھے، پیرہن تلواروں سے ٹکڑے تو نہ تھا، اے بی بی پیرہن تیروں سے چھلنی تو نہ تھا، اے میری شہزادی غلاموں کی جان نثار، اگر تسلی دینا ہے تو اس 4 برس کی یتیمہ کو تسلی دیجئے جو شام غریبہ کے اندھیرے میں اپنے باپ کی میت کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں سے لپٹ کے بیان کرنے لگی، اے بابا ظالموں نے تماچے لگائے، اے بابا لمے چیر کے گوشوارے اتارے، اے بابا آپ کے بعد کس کے سینے پسوں؟